السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. باقی سچویشن تو آپ کو میں نے وائس میسج پہ ہی بتا دی تھی. دیکھیے جو سچویشن آپ نے وائس میسج پر بتائی تھی اس کو آپ بھول جائیے. مجھے تفصیل سے اسی لیے اس کال کی اہمیت ہے تاکہ میں آپ کو تفصیل سے سن کر اور پھر سوجھ بوجھ کے ساتھ آپ کو صحیح طور پر مشورہ دے سکوں. بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن سوالات کو عام طور پر سائل نہیں بیان کر پاتا اور وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. تو یہ جی میرے شوہر نے مجھے ٹوٹل 4 دفعہ نا وقفے سے طلاق دی ہے. مطلب ایک دفعہ میں پریگننٹ تھی, دوسری دفعہ میں پیریڈ کی حالت میں تھی, دونوں دفعہ. اوکے, مجھے یہ بتائیے, شدید غصے میں تھے. مجھے یہ بتائیے یہ جو 4 مرتبہ ہے یہ کب کی بات ہے؟ ان کے درمیان میں ایک میں تو 1 ماہ کا بھی پورا فرق نہیں تھا. اوکے, میں پریگننٹ تھی تب انہوں نے مجھے ڈیورس دی, اس کے بعد 1 ماہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. اوکے, مجھے یہ بتائیے جب پہلی طلاق دی تھی وہ آپ پریگننسی کے دوران دی تھی, اور وہ پریگننسی کب کی تھی, کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ میری شادی کو ابھی 1.5 سال ہوا ہے. 1.5 سال. اوکے, تو میرا بیبی نہیں ہے, میرا مس کیریج ہو گیا تھا اس کے بعد. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جب طلاق دی تو یہ ریسنٹلی ابھی ہوا ہے نا آپ کے ساتھ, تو وہ جو طلاق آپ کو دی تھی وہ کون سے مہینے کی آپ بات کر رہی ہیں؟ یہ نیو ایئر کی بات ہے. یہ مطلب جو ایک تو یہ نیو ایئر ہے نا, ایک پچھلا جو نیو ایئر تھا یہ تب کی بات ہے, نیو ایئر کی. نیو ایئر والے دن سے 1 دن پہلے کی بات ہے. انہوں نے مجھے ڈیورس بولا, تب بھی وہ شدید غصے میں تھے, اتنے غصے میں تھے کہ ان کو نہیں سمجھ بوجھتی. لیکن میں جھوٹ کیوں بولوں, لیکن یہ بات کلیئر تھی کہ ان کو پتا تھا میں ڈیورس دے رہا ہوں. اوکے, تب میں پریگننٹ تھی. میری بات دوسری ڈیورس جب دی تو 1 ماہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. مجھے میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے طلاق کے مسئلے کا حل جب تک کہ صحیح طور پر نہیں میں بتا پاؤں گا, جب تک کہ مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ اور وہ جو کیفیت تھی وہ نہ پتہ چل جائے. تو پہلی طلاق آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2023 کو 1 جنوری کو دی گئی یا 31 دسمبر کو دی گئی؟ یہ مجھے پلیز ہر طلاق مجھے یہ پلیز ہر طلاق میں بتائیے گا کہ کب طلاق دی گئی, کون سی تاریخ کو طلاق دی؟ مہینے کی 30 تاریخ کو انہوں نے مجھے ڈائیورس دی. تب میں پریگننٹ تھی, لیکن مجھے نہیں پتا تھا. میں نے اگلے دن جب وہ سیٹ سے چیک کیا تو مجھے پتا چلا. اوکے, تو آپ گویا یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دی, آپ پریگننسی کا بعد میں پتا چلا آپ کو؟ جی, یہ مجھے بعد میں پتا چلا. اوکے, تو ایسی صورت میں جب پریگننسی کا بعد میں پتا چلتا ہے نا اور عورت سے شوہر مباشرت کر لیتا ہے, تو ایسی صورت میں اس طلاق کو قبول نہیں کیا جاتا, کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے طلاق دی گئی ہے. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ, انہیں عدت شمار کرنے کا موقع دیا جائے. اس سے عورت کو جو عدت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک حیض سے دوسرے حیض کا, اور آپ نے چونکہ وہ پریگننسی بعد میں پتہ چلی, پہلے انہوں نے ہم بستری کری اور پھر بعد میں آپ کو پریگننسی پتہ چلی اور بیچ میں انہوں نے آپ کو طلاق دے دی, تو اس طلاق کو سعودی عرب کے علماء شمار نہیں کرتے, کیونکہ طلاق سے بعد اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے, لیکن طلاق سے پہلے جو ہم بستری کی جاتی ہے اس کی اہمیت اس لیے کہ وہاں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں اس طلاق کو قبول کرتے ہیں, سعودی عرب کے علماء اس طلاق کو قبول نہیں کرتے, جو کہ ہم بستری کرنے کے بعد 1-2 دن کے بعد یا 2-4 دن کے بعد طلاق ہو, اور آپ
کو بعد میں پتا چلے کہ آپ پریگننٹ تھی. البتہ اگر پریگننسی کے دوران طلاق دی جائے تو پریگننسی کے دوران طلاق کو قبول کیا جاتا ہے. تو یہ طلاق آپ کی پریگننسی کے پہلے کی طلاق ہے, اس لیے اس طلاق کو قبول نہیں کیا جانا چاہیے. اب جو دوسری طلاق ہے وہ مجھے بتائیے, دوسری طلاق کب دی تھی آپ کے شوہر نے؟ ٹھیک ہے, وہ ابھی 1 مہینہ پورا بھی نہیں گزرا تھا, مطلب میں پریگننٹ ہی تھی تو انہوں نے مجھے ڈائیورس دے دی, پھر سے دی. اوکے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اگلے مہینے انہوں نے ڈیورس دی ہے وہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ 30 دسمبر کی بات تھی اور پھر انہوں نے طلاق دے دی آپ کو جنوری کے اینڈ میں یا فروری میں, ایسا ہے؟ ہاں جی, اور اس سے جی ایسے ہی ہے, اور اس سے 2-4 دن بعد میرے سیڑھیاں چڑھنے سے پتہ نہیں کس چیز سے میرا مس کیریج ہو گیا. ڈاکٹر کو چیک کروایا تو انہوں نے کہا یہ مس کیریج ہے, تو وہ مس کیریج ہو گیا میرا. اوکے, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو پریگننسی کے دوران آپ کے شوہر نے طلاق دی اور پھر انہوں نے طلاق دے کر آپ سے رجوع کیا یا مس کیریج ہو گیا؟ جی کیا نہیں کیا, رجوع کیا. اوکے, اور یہ جو طلاق تھی فروری میں جو طلاق دی گئی تھی وہ کیا شدید غصے کی کیفیت کی تھی یا بس وہ طلاق دینا چاہتے تھے؟ بہت شدید غصہ تھا, وہ بہت شدید غصہ تھا. شدید غصے کی کیفیت کیا تھی, کیا وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ میری ان کی کسی چھوٹی سی بات پہ لڑائی تھی, لیکن وہ لڑائی ہاتھا پائی تک چلی گئی. بہت شدید غصہ تھا, اس کے بیچ میں 2-4 مطلب فیملی ممبر تھے, وہ ان کے بھی کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے, اتنا شدید غصہ تھا. اوکے, تو ایسی صورت میں جو سعودی عرب کے مفتی ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جب عورت ایک دوسرے پر ہاتھا پائی ہو رہی ہو اور شدید غصے کا اظہار کیا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں اس طلاق کو بھی قبول نہیں کیا جاتا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. جب ذہن کند ہو جائے, ذہن بند ہو جائے, ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. تو آپ کی جو دوسری طلاق ہے وہ بھی چونکہ شدید غصے کی کیفیت کی ہے, اس لیے اس طلاق کو بھی شمار نہیں کیا جانا چاہیے. نمبر 3, کون سی طلاق اور کب ہوئی ہے؟ دوسری جو 2 طلاق ہے نا, ان کی ڈیٹ ٹائم مجھے نہیں یاد. لاسٹ والی جو اب ہے نا, یہ مجھے ابھی تو مجھے ڈیٹ آ چکی ہے, اس سے پچھلے مہینے کی جو ڈیٹ تھی نا, میں پیریڈز میں تھی تو انہوں نے مجھے ڈیٹ مطلب یہ طلاق دے دی, پیریڈز میں تھی. تو یہ طلاق آپ کو کب دی؟ پچھلی بھی جو ہے وہ بھی میں پیریڈز میں تھی تو وہ بھی انہوں نے مجھے پیریڈز میں دی. تو گویا کہ 2 بار انہوں نے طلاق آپ کو حیض کی حالت میں دی ہے. جی, اور حیض کی حالت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ ابن عمر نے طلاق دی تھی تو آپ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا کہ جب وہ حیض سے پاک ہوں تب طلاق دینا. تو حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے کے بعد اور شدید غصے میں طلاقیں وقوع پذیر نہیں ہوتی ہیں. تو یہ جو 2 بار انہوں نے بستری کرنے کے کتنے دن بعد تک طلاق نہیں ہوتی, پلیز مجھے یہ بتا دیں. ہم بستری کی آج اور اگلے حیض تک جب تک کہ عورت پاک نہ ہو جائے تب تک کہ طلاق نہیں ہوتی. طلاق اگلے حیض سے پاک نہ ہو جائے تو وہ طلاق نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا, میں بتاتا ہوں. شکریہ, آپ نے مجھے یہ کلیئر کر دیا. لیکن یہ پلیز مجھے آپ ایک وائس میں, اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ایک وائس کر دیتی ہوں, آپ وہ وائس یہ گفتگو شو میں ریکارڈ کر کے پلیز وہ پلے کر دے. کیا یہ گفتگو ریکارڈ کر کے میں آپ کو بھیج دوں؟ ہاں جی, ایسے کریں, یا وہ پھر مجھے بھیج دیں. ٹھیک ہے, میں گفتگو ریکارڈ کر کے آپ کو بھیج دیتا ہوں. اس میں سن لیجئے, کوئی بات نہیں. وہ میں آپ کو وہ اس ٹاپک پر میری کئی ویڈیوز موجود ہیں خود سے بھی اور وہ بھی, تو یہ گفتگو بھی میری ریکارڈڈ ہے اور یہ گفتگو آپ کو مل جائے گی. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا ہم بستری کے حوالے سے, وہ یہ کہ 2 طلاقیں ہیں, 2 ایسے موقع ہیں جو کہ طلاق وقوع پذیر ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ عورت حیض سے پاک ہو اور اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی گئی ہو تب طلاق ہو جاتی ہے, یا عورت پریگننٹ ہو. پریگننسی میں بھی جو آپ
کی طلاق تھی شدید غصے کی، اس طلاق کو ان کے مار پٹائی اور سب و شتم اور ایک دوسرے پر لعن طعن کی وجہ سے قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ آدمی جو کام کرنا نہیں چاہتا وہ کر بیٹھتا ہے، اور جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر پاتا. تو وہاں یہ اہل علم نے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، جو ذہن کند ہو جاتا ہے نا اس کو اغلاق کو اسی لیے تعبیر کیا ہے کہ یہ شدید غصے کی نوعیت کی طلاق. اس کو شیخ عبدالعزیز بن باز اور سعودی عرب کے جو کبار علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان طلاقوں کو شمار نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ کیفیت انہوں نے اصل میں وہ شیطان حاوی ہو گیا اور شدید غصے میں وہ طلاق دینا نہیں چاہتے تھے بلکہ طلاق دے بیٹھے. تو ایسی صورت میں ان طلاقوں کو شمار نہیں کیا جائے گا. آپ مجھے ایک یہ ریکارڈنگ سینڈ کر دیں، اور پلیز ایک مجھے اس پہ آپ تفصیلاً مطلب جس طرح سے آپ مجھے بتا رہے ہیں نا یہ اپنے طور پہ ایک وائس نہ مجھے ریکارڈ کر کے بھیج دیں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ اس طرح میں طلاق نہیں ہوتی شدید غصے میں اور پیریڈز میں. یہ مجھے اپنی طرف سے یہ تفصیل سے وائس سینڈ کر دیں پلیز. میں بھیج دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. یہ گفتگو بھی میں آپ کو بھیج دیں جو میری آپ سے بات ہوئی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. اور کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کے ذہن میں؟ بس یہی ہے، آپ کی بہت مہربانی، میں بہت پریشان تھی. تو یہ آپ کی جو پریشانی تھی وہ کم از کم حل ہو گئی ہے. آپ جو طلاق کا سلسلہ یا مسئلہ تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو گیا. تو آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو آپ مجھے وائس سینڈ کریں گے یہ میں آگے ان کو سینڈ کروں گی، وہ اپنی فیملی کو سنائیں گے تو شاید ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. انشاءاللہ میرے لیے یہ آسانی ہو جائے. بہتر. انشاءاللہ دعا کیجیے گا. اللہ آپ کے لیے